بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بادشاہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ بتائیں گے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرتا۔ ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر معمولی سا لباس تھا۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور صرف ایک قرآن پاک اپنے ساتھ لیا، اور چلتے وقت اس کی ماں نے اسے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی دی کہ پریشانی کے وقت وہ اس کو فروخت کر کے کام میں لا سکے۔ وہ لڑکا وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں جا کر کام کرنے لگا۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور وہ دن سنیچر کا ہوتا، اور باقی دنوں میں ان پیسوں کو خرچ کرتا، اور پھر ہفتہ گزر جانے کے بعد پھر سنیچر کے دن مزدوری کرتا اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان پیسوں کو خرچ کر لیتا۔ حضرت ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ وہاں مزدوروں کے ساتھ میں نے نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک زنبیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں کہ مجھے اتنی مزدوری چاہیے، نہ اس سے کم لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں وہ کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا اور پھر اس نے اسی طرح سے کام کیا جیسے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ بے شک اللہ والوں کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور اللہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں ویرانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی
اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جایا کرو تو یہ سوچا کرو کہ ہمارا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ کفن تو پرانا ہو یا نیا بوسیدہ ہی ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان دونوں چیزوں کو پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ امیر کہنے لگے کہ تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے بھی آپ کے بیٹے سے مزدوری کا کام کرایا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے میں اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ پھر بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ لاؤ، اور میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا، اور چند شعر جو بہت درد بھرے تھے انہوں نے کہے، اور اپنے درد، اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اپنے بیٹے کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر پھر ہارون رشید نے اپنے درد، اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ خواب میں نے ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
تم نے میری تدفین کی اور میری وصیت کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنی محبت میں مبتلا فرما لے، اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔